والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. صرف ایک بار محبت کے ساتھ درود الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ چلیں پھر ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں کہ آپ نہیں تھکے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور. ٹھیک ہے، یہ جیسے آپ نے تیسری بار درود پڑھا نا، کوشش کریں پہلی بار اس طرح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تو نہیں سستی ہونی چاہیے، یہاں تو سستی بنتی نہیں، کیونکہ پہلے اللہ قرآن پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر. پھر دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہ کرو بلکہ بڑی کثرت سے کرو. پھر تیسری جگہ حضور نبی علیہ السلام حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے صرف ذکر نہ کرو، کثرت سے نہ کرو، بلکہ اس طرح کرو کہ او انت مجنون، تمہیں دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. یہ خود ہی سچ بتائیے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام امام بنائے. اس طرح آپ نے پہلی اور دوسری بار پڑھا، آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ دیوانے ہو گئے. حالانکہ تیسری بار بھی کوئی نہیں سکتا ہے، لیکن چلو تیسری بار والا پہلی اور دوسری بار سے کچھ قدرے بہتر تھا. ٹھیک ہے، محبوب کیا فرماتے او انتا مجنون. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ دیوانہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ آپ ہر جگہ اپنی اپنی مرضیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بھائی یہاں بھی تو کریں. اللہ محبوب نے پکے مکان بنانے سے منع کیا، آپ بھی بنا رہے ہیں، میں نے بھی بنایا ہوا. فقط کی ضرورت ہے کہ علماء نے فتویٰ دے دیا ٹھیک ہے جی جائز ہے، حلال کا ہو تو جائز ہے. ٹیلوں پہ لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، واش روم میں لاکھوں کی ٹیلیں لگی ہیں، ہو رہا ہے نہیں؟ گھروں میں کئی کئی ہزار کا میں ڈیکوریشن پڑا ہو رہا ہے. تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے. او انتا مجنون، اس طرح پڑھ کے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور میں بچوں کو مثال دیا کرتا ہوں. ماشاءاللہ خوبصورت مسجد ہے آپ کے لیے، میرے خیال سے بہترین چلر لگا ہوا ہے، بہترین اے سی لگا ہوا ہے، کتنے پنکھے چل رہے ہیں، موسم بھی اچھا ہے، نیچے آپ کے لیے کریم بچھے ہیں، بعد میں آپ کو لنگر بھی کھلایا جائے گا. آپ پھر بھی نہیں پڑھیں. قربان جاؤں حضرت بلال پر جنہوں نے کوئی نہ کوئی گولشابی تھے رہتے سیدنا ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا اوپر خشک چھلکا، وہ جو اندر سے دوسرا نکلنا چاہیے، یلو کلر وائٹ کلر کا چھلکا. لکھا ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب سے کہا کہ مجھے دکھاؤ اپنی کمر. تو انہوں نے وہ کپڑا اٹھایا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی کمر چوم لی.
پوچھا گیا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین یہ کیا، آپ نے کیوں میری پشت کو چوما ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جگی ہے۔ ویسے بھی پہلے ان کا کہ یہاں کو ابو جہل تو نہیں تلوار دے کے کھڑا کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی گردن اتار دیں، نہ ہی کو ابو لہب ہے، نہ کوئی یزید ہے، نہ کوئی ولید بن مغیرہ ہے، نہ کوئی عتبہ ہے، نہ کوئی شیبہ ہے، نہ کوئی فرعون ہے، نہ کوئی نمرود ہے، نہ کوئی شداد ہے، نہ کوئی قارون ہے، نہ کوئی حامان ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ پھر پتہ نہیں آپ کیوں ڈرتے ہیں، پھر پتہ نہیں آپ کیوں جھجکتے ہیں۔ اللہ علیہ شرما اللہ علیہ اللہ میں بچوں سے کہتا ہوں جہاں شرم آنی چاہیے وہاں پہ آتی کوئی۔ پوترے دے ویاہ پہ دادا بھی نہ چڑھے، دوترے دے ویاہ پہ نانا بھی نہ چڑھے، بھتیجے دے ویاہ پہ تایا بھی نہ چڑھے، بھتیجے دے ویاہ پہ چاچا بھی نہ چڑھے، پڑھیویں دے ویاہ پہ ماما بھی نہ چڑھے۔ پر یہ خالو کو ہوتا ہے کہنا میں کہن کوئی نہیں دے خالو نہیں کوئی وہ یاد ضرور ہو گیا۔ اسی طرح ہے پتہ نہیں یہاں کی شرم آتی ہے اور کسی کو بھی نہیں آتی۔ تیل تے ساری ساری رات نچنا ہے، بڑھیاں لٹ بٹے گلے چ پا کے گئے، لیکن پتہ نہیں یہاں کیوں شرم آتی ہے، نہیں پتہ۔ لاؤ شرم، لاؤ شرم، یہ وہی جگہ ہے جس کے لیے کسی نے کہا تھا جس نے کی شرم اس کے بھوٹے بھرا من ہے۔ یہاں دیوانگی لاؤ، وہ مستی لاؤ، وہ شوق لاؤ، وہ ذوق لاؤ۔ اسی لیے تو پھر اقبال نے اصل میں نہ کچھ بیڑا گرم خوش آمدوں نے بھی کیا، آنے والا تو ہر تو نہیں میں کہوں گا لیکن اکثریت خوش آمد ہی کر او ماشاء اللہ جی نوازاں پوریاں کوئی نہیں، منہ تے داڑھی کوئی نہیں، سر تے ٹوپی کوئی نہیں، تو یہ محفل کرا لئیے بس خیر ہی چل رہا ہے۔ ہوں اگلی 10ویں پرت تک جو مرضی کرو تمہیں نہیں کوئی ملتا ہے، اگلی 10ویں لوہیر کرا رہی ہو تو میں نہیں بلا رہی، باقی ستے کہہ رہے ہیں، باقی کوئی ٹینشن لینے والی لوڑ نہیں ہے۔ اسی طرح لیکن اقبال کہتے ہیں کہ مجھ سے اس کولو کا بیان نہیں کرنا، تو پھر اقبال کیا کہتے ہیں، نہ وہ عشق میں رہی گرمی، نہ وہ حسن میں رہی شوق، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوق، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز، وہ نہیں باتیں، وہ نہیں باتیں۔ 10 محرم کو دیگیں بھی پکیں گی، حلوے بھی پکیں گے، کھیریں بھی پکیں گی۔ کیا امام حسین نے قربانی اس لیے دی تھی کہ 10 محرم کو میرے نام کی کھیریں پکیں؟ 10 محرم کو میرے نام کی سبیل ہے۔ وہ بہت بڑے لوگ تھے حضرت، ان کو ایسی چیزوں کی کوئی حاجت نہیں۔ لگاؤ آپ کے نام کی سبیل، پکاؤ آپ کے نام کے چاول، بانٹو آپ کے نام کی کھیر۔ لیکن حضرت جی یہ تو بات کی باتیں ہیں، قربانی تو نماز کے لیے پیش کی گئی تھی، قربانی تو دین کے لیے پیش کی گئی تھی۔ لکھا نہیں کہ قتل حسین اصل میں مر گئے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا، تو کدھر ہے اسلام؟ آپ کو کہیں نظر آیا؟ یہ تو پھر جی 2021 ہے، یہ محمد بخش صاحب کھڑی شریف، وہ تو آج سے 100 سال پہلے کہے گئے دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تک کے کھاؤ، دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تک کے کھاؤ، کتھوں لے ہواں عمر بہادر جوان سینے لال گئے۔ کدھر ہے اسلام؟ کدھر ہے اسلام؟ آپ کو کہیں نظر آیا ہو؟ کو اپنے جلم کے بازار میں دیکھا ہو، دینے میں نظر آیا ہو، کو مندرے دیکھا ہو، کو سوانے دیکھا ہو، کو آپ کو اپنے گھر میں اسلام نظر آیا ہو؟ کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا، گھر بازار تو دور ہے، مجھ پہ خود اسلام کوئی تو پھر کیا ہوا؟ کدھر گیا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ بس دیکھیں، بس حلوہ پکا کے نہ راضی کر لینا سارے بری ہو جائیں، اور نہیں بھائی ایسی دے گی نہیں، امام صاحب کو چاہیے دے گی امام صاحب کے نام کی ساز یزید کا، تو میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ دیکھا امام پاک کے نام ہی تو ساتھ یزید۔ ہاں جی جی، اگر ہم نہیں نمازی تو ہم یزید کے ساتھ ہیں، اگر ہم نمازی نہیں ہیں تو ہم یزید کے ساتھ ہیں، امام حسین کے ساتھ ہی نماز نہیں چھوڑ سکتے، یہ بات اٹل ہے۔ علی والے حسین والے نماز نہیں چھوڑ سکتے، وہ جان تو دے سکتے ہیں، وہ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب وہ تو حسینی تھے، نبی ان کے تو حسینی میں شاہ کی کوئی، وہ تو اولاد تھے جی۔ آپ کے روزہ پاک پہ لکھا ہوا ہے جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے، یہ نہیں اس طرح ہے، یہ نہیں چلے گا۔
اس طرح کی کھیریں نہیں چلیں، کھیر بھی پکاؤ لیکن فجر کی نماز پڑھ کے پکاؤ۔ سبیل بھی امام حسین کی میرے بچوں نوجوانوں لگانی ہے، ضرور لگانی ہے، لیکن پتر یہ نہ ہو سبیل ہی ہو، نہ زور ہو، نہ اثر ہو، نہ مغرب ہو۔ ایسی سبیل امام کو کوئی خوشی نہیں دے گی۔ امام کو وہی سبیل خوشی دے گی جس کے ساتھ پوری 5 نمازیں ہوگی۔ امام حسین کو وہی چاولوں کی دیر خوشی دے گی جس کے ساتھ پوری 5 نمازیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ابھی تو پھر یہ مقصد ختم ہو جائے گا، قتل حسین اصل میں مر گئے زندہ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے آپ ساری رات قیام فرماتے تھے۔ میں بھی مرید ہوں، آگے میرے بھی مرید ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہم نے نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹے سی بے رہے ہو۔ انہیں یہ پیر صاحب بہت پہنچے، جنہیں بچے مرید ہونے میں کہنا بھائی میں کتنی پہنچیا، میں سیالکوٹ ہی کیونکہ آپ بھی نہ مری ہو نال میں بھی نہ مروائی ہو، آپ بڑی نمازاں پڑھی ہو، باقی اللہ اللہ تک ہے۔ اب میں کتنے پہنچا ہی شمشیا نہیں دیا ہے، میرا ہوتے سیالکوٹ ہی کہا رہے ہو ہی کرائے تھے، اب میں نہیں میں تھی نہ ہے نہیں جان کے ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا، الٹے ہم بے ہوئے۔ وہ دیکھو سارے زمانے کے پیر آ گئے تو مصطفیٰ کریم کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ مصطفیٰ کریم کی شان تو بہت بلند ہے، کسی صحابی کی پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن کیا ہے، ساری رات قیام، ساری رات قیام۔ اور نماز فجر کے وقت کیا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلو کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کا بات، تیری رات ہی کوئی رات ہے اس طرح دی بنا کے فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے۔ ایتھے بھائی جی فجر دی نماز کوئی، ایتھے زور کوئی، ایتھے اثر کوئی۔ وہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس لیے اور اسپیشلی جتنے آپ نوجوان بچے، بلکہ نوجوان بھی بزرگ بابے، میں سب کو دعوت دوں 5 وقت دی نماز اور 7 داڑھی۔ آؤ جی ایک اندر ہی تھے جزید بیٹھا رہا، وہ دنوں ہی لڑی ہے بتائے تھی ایس 10 محرم تھے، یہ امام حسین کی بارگاہ سے لو امام پاک بڑی دیر کھیرا بھی دیتی ہیں، سبیلہ بھی دیتی ہیں، اللہ خیر کی پوری داڑھی پیش کرنا گا قبول کر لیں۔ مزہ آئے نا جی گل کا، جی مزہ آئے گل کا، یہ کی ہو بڑا سوکھا جا کام ہے۔ سبیل لگنی سارے پیٹ نے بھی رہنا، وہی سلیمان مصباحی صاحب نے سبیل لائی، پورا سال ساڑھے تو بھی سبیل نہیں جانے، ہر ملے بہ کے میں سنانا میں سبیل لائی سی، میرے لائی نہیں ہے جنہیں بھی لائی نہیں انہوں پتہ ہے کیوں بار سارا سال حضرت کیا سنانا ہے ہر ملے کہ میں وہ بھی لگاؤ، لیکن پتر اصل مول ہے۔ آؤ ایس 10 مرم اپنے آپ میں لڑی اور کہیں نہیں ہونا، امام حسین کچھ کریے نہیں کچھ نہ کریے۔ ہاں جی مزہ ہے جی کرتا، میں کچھ بلایا تو میں کچھ آمد نہیں کرنا ہے، میں خیر خائی کرنی ہے۔ آؤ ایس 10 مرم کے امام حسین کچھ کریے، امام حسین نے اسی کے لیے قربانی دی تھی، امام حسین نے اس کے لیے قربانی دی، امام حسین نے مسجد کے لیے قربانی دی، امام حسین نے قرآن کے لیے قربانی دی، امام حسین نے نانے کے دین کے لیے قربانی دی۔ یا امام بودر صاحب نے کہا کہ سیکھا ہوتے مکھن پکانا ڈاڈا کا کام ہے، بچے دیکھ کے دین بچانا سخی حسین کا کام ہے۔ کدھر ہے دین، کدھر ہے؟ امام حسین کی محفل میں آئے ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ نہ گئے، کدھر ہے دین؟ میں تو کہتا ہوں پھر مسجد سے بھی دین گیا، امام حسین کی محفل میں ہم آئے ہیں ہمارے ساتھ نہ گئے کیا نہ دین؟ اسلام زندہ ہوتا ہے آج ہم مسجدوں میں بھی ننگے سر بیٹھے کتنے ہیں دین؟ آؤ دین لڑو۔ تو میں اسپیشلی جتنے بچے بیٹھے ہیں آپ سب کو کہہ رہا ہوں ادھر اس داڑھی کو مذاق نہ سمجھو، یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے سارے داڑھی سے نکالے، حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کریم تک سارے داڑھی والے تھے۔ تو پتہ لگا پھر اللہ نے داڑھی بڑی پسند ہے، تاہی اپنے جتنے محبوب بندے ہیں سارے دے کے بھیجیے، اسے پتہ لگا اللہ کو داڑھی بڑی پسند،
اسی لیے تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی داڑھی پاک، حضرت شیش علیہ السلام کی بھی داڑھی پاک، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ، سب کی داڑھی شریف تھی۔ اس سے پتہ لگا اللہ کو داڑھی بڑی پسند ہے، اس لیے جتنے بھی اس کے محبوب بندے تھے سارے داڑھی والے تھے، سارے داڑھی۔ میرے